بچھا دو پھول راہوں میں، کہوں بادل پوچھا جائے، بڑی مدت سے ملنے کو میرا مہمان آیا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ الآیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اس دنیا میں انتہائی مختصر وقت کے لیے آیا ہے، اور جو انسان بھی آیا اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تب بھی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا۔ تو یہ پورا دنیا کی زندگی یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور امتحان بھی ہے، اور اگر انسان اس دنیا کی زندگی کو سنوار کے جائے اور جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد پہ عمل پیرا ہو کے جائے، تو دنیا کی زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر آنے کا مقصد بھول گیا اور دنیا کی رنگینیوں اور بہاروں میں مست ہو گیا، آخرت کی فکر اور تیاری نہیں کی، تو دنیا کی زندگی نہ صرف انسان کی ناکامی ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا عذاب بھی ہے۔
تو اس لحاظ سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے لیے سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز وہ کیا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کس نیج پہ چل کے میں اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہوں، اور کس راستے پہ چل کے اپنی زندگی کو ناکام اور باعث خسران کر سکتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے سب سے اہم چیز جو ہر انسان کے لیے ہر لحاظ سے، ہر چیز سے ضروری ہے، اور پہلا نمبر ہے، وہ ہے صراط مستقیم کی پہچان، اس کا تعارف۔ باقی سب چیزیں بعد کی ہیں، سب سے پہلے پہچاننا ہے کہ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے، اور پھر صراط مستقیم کو پہچان کر اس پہ چلنا، تو یہ ہے کامیابی کا راستہ، اور یہ شاہراہ جنت ہے، جنت کا موٹر وے روڈ اور شاہراہ جنت۔ اور اگر خدا نہ خواستہ صراط مستقیم تلاش ہی نہیں کی، یا تلاش تو کی لیکن پا نہیں سکا، تو وہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ صراط مستقیم والا مسئلہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کی ہر رکعت میں جس سورت کا شریعت نے حکم دیا، سورہ فاتحہ، اس میں یہ دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت رکھنا، قائم رکھنا، ثبتنا علی صراط مستقیم۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں ہر آدمی یہ دعا مانگ رہا ہے، حتیٰ کہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ صحابہ نے، تابعین نے، قیامت تک آنے والے لوگ جو مسلمان ہیں، تو وہ یہ دعا کرتے رہیں گے 5 وقت تکرار کے ساتھ، بار بار با تکرار یہی اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن اس پہ کبھی غور نہیں کیا، آج ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ سب سے اہم دعا، سب سے بڑی دعا وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ تو اب وہ الصراط المستقیم ہے کیا؟ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں نا ہے کیا، تو پھر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ عربی میں سارے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ آج میں نے اس کا معنی بیان کرنا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔
وہ کون سا سیدھا راستہ ہے کہ جس پر استقامت، تثبت، ثابت قدمی اتنی ضروری ہے کہ ہر نماز میں بار بار اس کی تمنا، استدعا اور دعا کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھنا، جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، جس پل کا نام ہے پل صراط۔ شاید آپ نے سنی ہو، یہ جہنم کے اوپر پل ہے اور یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، ادق من الشعر، بال، یہ جو سر کے بال ہیں ایک بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ احد من السیف، زیادہ تیز ہے، اور یہ جہنم کے اوپر رکھی ہے۔ نیچے جہنم کے شعلے، جہنم کے لمبے، جہنم کی آگ، دائیں بھی جہنم کی آگ، بائیں بھی جہنم کی آگ، نیچے بھی جہنم کی آگ، وہ شعلے اور لمبے جوش مارتے ہوئے، اور اوپر رکھی ہے پل صراط۔ اور یہ جو پل صراط ہے، اس سے بڑے بڑے مولوی گریں گے، بڑے بڑے پیر گریں گے، غٹ ملا اور شیطان پیر، ابلیس کے درجے کے پیرانے طریقت اور بڑے بڑے ملا اس پل صراط سے گر جائیں گے، جہنم کے شعلے ان کو لے لیں گے، اور کچھ لوگ اس پل صراط سے گزریں گے، مرور ہوگا اور اتنا تیزی کے ساتھ کہ بجلی کی رفتار، روشنی کی رفتار بھی ان کو نہیں پہنچ سکتی، بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اس پل صراط پر جب گزرنے لگیں گے تو جہنم بھی چیخ پڑے گی، اور جہنم خود پکار کے کہے گی کہ آگے گزر جا، گزر جا، گزر جا، جلدی گزر، تیرے گزرنے سے تو میری تپش میں بھی کمی آ رہی ہے، اور میرے جوش، تیرا گزرنا میرے جوش کو کم کر رہا ہے۔ وہ پل صراط دنیا میں کیا ہے؟ وہ اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اگر آپ نے میری بات سمجھی ہے، غور کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ جس طرح وہاں دائیں بائیں نیچے جہنم ہی جہنم ہے، اسی طرح صراط مستقیم کے دائیں بائیں ادھر ادھر یہ سب ضلالت کے راستے ہیں، جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں۔ اس پل صراط سے وہی گرے گا جو دنیا میں صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اور اس پل صراط سے وہی پار ہوگا، وہی گزرے گا اس جان کے ساتھ، جوش کے ساتھ، رفتار کے ساتھ، جو دنیا میں صراط مستقیم پر جس قدر مضبوط ہوگا اور پکا ہوگا، اتنی آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ تو اس صراط مستقیم کا نام قرآن میں کیا ہے؟ جہاں دنیا میں وہ پل صراط ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ جس طرح اس پل سے ادھر ادھر ہوا تو جہنم میں گیا، اس راستے سے ادھر ادھر ہوا تو جہنم کے راستے پہ گیا۔ تو اب مختصر یہ سمجھو کہ الصراط المستقیم تب بنتی ہے کہ اس میں 3 شرطیں۔ نمبر 1، سیدھا راستہ ہو،
جس میں کوئی موڑ نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو۔